बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह आपके घर को, आपके रिश्तों को और आपके आंगन को खुशियों से महकता रखे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरीन खुशियाँ अता फरमाए। आज हम घर से निकले हैं, हमारा इरादा है, अभी तो निकले नहीं है, यानी निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आज हमने सोचा है कि हम खाने के लिए बाहर जाएं। बहुत दिनों से हम ये प्रोग्राम बना रहे थे और आज जब हम काम से वापस आए तो हमने यही सोचा कि हम जाएंगे, तो कभी कभार वंस इन अ वाइल खाने के लिए मिलकर बाहर जाना जो है वो बहुत अच्छा भी लगता है और बड़ा मज़ा भी आता है उसमें। ख़ास तौर पे जब फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाएं तो खाने का लुत्फ़ भी दुबाला हो जाता है। रात को हम इसलिए जा रहे हैं कि दिन को आजकल बहुत गर्मी है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और खैर दिन को भी जाया जा सकता है, लेकिन शाम बहुत खूबसूरत होती है। अभी ये देखिए हम बाहर निकले हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा अच्छा नज़ारा आ रहा है। दोपहर को तो हमारा टेम्परेचर हमारे यहाँ पर 46, 47 और कई दफ़ा 50 तक भी चला जाता है। जब हम सड़क पे होते हैं और गाड़ी में होते हैं तो वहाँ पर गर्मी भी कुछ ज़्यादा होती है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन अब अच्छा है, रोशन नीला आसमान है, रोशनियाँ हैं और दरख्त भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर रेत तो उड़ती है कभी जब सैंड स्टॉर्म्स आते हैं और रेत के बगोले आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से वो जमती नहीं है और वो फ़ौरन बैठ जाती है, इसलिए वो एक तरह से डस्टी सा वो नहीं होता माहौल, बिल्कुल साफ़ आसमान होता है और मौसम भी बहुत अच्छा और साफ़ होता है। आज हम दूसरी तरफ गए हैं, हम अपने शहर का एक दूसरा रुख आपको दिखाते हैं। वापसी पर देखते हैं कि फिर हम कहाँ से आते हैं, लेकिन ये एक दूसरा हिस्सा है हमारे शहर का, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसकी अपनी खूबसूरती है और इसमें अपनी जो है इसका अपना एक चार्म है। अभी तो हम जी, ये हमारी मेट्रो जो है हमारे शहर में बन रही है, तो अभी उसकी जो आपको नज़र आ रही होंगी ये जो उसके लिए रास्ते बनाए गए हैं। बहुत पहले तो ये होता था कि रास्ता तलाश करना भी एक बड़ा मुश्किल काम था, ख़ासतौर पर बड़े शहरों में, नई जगहों पर, और रास्ता ढूंढने भी जब घर से बाहर निकलते थे तो कुछ वक्त इसके लिए भी रखना पड़ता था कि घर तलाश करना है और वो नंबर और गली का नंबर, घर का नंबर, लोकेशन, सारा कुछ बड़ी तफसील से पूछी जाती थी। अब तो इतना आसान हो गया और नेविगेटर ने ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया है कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप लोकेशन ऐड करें और उसके साथ आप नेविगेटर आपको वहाँ तक ले जाएगा। और अगर आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई रश ज़्यादा है सड़क पर या सड़क कहीं ब्लॉक है, तो अमूमन नेविगेटर्स उसके लिए भी रहनुमाई कर देती हैं, लेकिन कभी कभी वैसे नहीं भी करते। एक बार हमें ब्रुकलिन ब्रिज जो है उस पर से नेविगेटर ने 3 दफ़ा हमें ऊपर से गुजारा और हर दफ़ा हमें टोल पे करना पड़ा। खैर नेविगेटर भी नेविगेटर है, कभी कभी वो बेचारा भी कंफ्यूज हो जाता है। खैर ये तो चलता रहता है। तो हम आज ये तय कर रहे थे कि हम कहाँ पर खाने के लिए जाएं। हमारे पास कई ऑप्शंस थी, लेकिन 3 लोग हैं, 3 दिमाग हैं, तो हर एक का अपना एक ख्याल था, इसलिए हमने फिर ये सोचा कि बजाय ये कि हम कोई नई जगह ट्राई करें या हम जाएं, वक्त भी अब चूँकि रात है और हमें रात को जल्दी वापस भी आना है, तो हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां हम पहले भी जा चुके हैं। इसमें कई दफ़ा अक्सर तो तजुर्बा अच्छा ही निकल आता है, लेकिन कई दफ़ा जो नई जगह का तजुर्बा है वो अच्छा नहीं भी निकलता, इसलिए हमने सोचा कि हम आजमूदा जगह पर ही जाएं। तो बस हम अपनी लोकेशन पर तो पहुंच गए हैं, अब हम गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे खाने के लिए। आज वीकडे नहीं है, इसलिए हमारा ख्याल है कि हमें बड़े आराम से जो है वो जगह मिल जाएगी। इसलिए सॉरी आज वीकेंड नहीं है, क्योंकि वीकेंड्स पे अमूमन काफ़ी रश हो जाता है, ख़ास तौर पे अब ईद भी करीब आ रही है, तो इस सूरत में भी काफ़ी इस बात के इम्कानात हैं कि रश काफ़ी ज़्यादा हो। और इसके साथ ही शॉपिंग मॉल भी है, इसलिए हमें अगर कोई कुछ ऊंच नीच होती है तो इस सूरत में फिर हम अपना वक्त जो है वो वहाँ पर भी गुजार सकते हैं। तो अभी तो हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल गई और करीब ही मिल गई है। अब हम गाड़ी लगाएंगे और बस अब हम फिर बाहर आएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स का तजुर्बा हमारे साथ कोई इतना अच्छा नहीं रहा।
اس لیے ہم وہاں ذرا جانے سے پرہیز ہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ یقیناً اچھے لگتے ہوں، اس لیے ہم ان کا نام نہیں لیں گے. اس لیے ہر ایک اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ہر ایک کی اپنی پسند کی ڈشز بھی ہوتی ہیں. جی گاڑی ہو گئی پارک اور اب ہم چل پڑے ہیں اپنے ریسٹورنٹ کی طرف جہاں ہم نے کھانا کھانا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کافی لمبی قطار ہے اور پہلے سے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، ہم سے پہلے بھی. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کیا رنگ لاتے ہیں. ابھی بات کرتے ہیں. ہاں آپ اتنی دیر میں اس مانو کو دیکھیے جو کتنے آرام سے باہر بیٹھی ہے. اور ریسٹورنٹ کا تھوڑا سا نظارہ کر لیجئے. لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ کو آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ ٹیبل خالی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں باہر ہی رکنے کا کہا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے نمبر لے لیا، وہ ہمیں کال کر دیں گے. ہماری ذرا سوچ سمجھ کے جو ہم آئے تھے تو اس کا فائدہ ہو گیا. اب ہم جا رہے ہیں ساتھ جو مال ہے، ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑی دیر وہاں پر کچھ وقت گزار لیتے ہیں تاکہ باہر جو گرمی ہے اس سے ہم بچ جائیں. یا دوسری آپشن پھر یہ تھی کہ ہم گاڑی میں بیٹھیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کی بجائے ہم ذرا مال کا چکر لگا لیتے ہیں. اب ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے اور ہمیں یہاں سے کچھ اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا. آدھا گھنٹہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ شاپنگ کرنے کے لیے بہت کم ہے، لیکن دیکھ لیجئے پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پسند آ ہی گیا اور ہم نے جلدی میں کچھ شاپنگ کر لی. اور اسی دوران میں ہمیں کال بھی آ گئی کہ ہمارا میز تیار ہے، یعنی اب فارغ ہے. تو ہم نے جلدی سے بل کرایا ہے اور اب ہم نے واپسی کا رخ اختیار کیا ہے اپنے ریسٹورنٹ کی طرف. باقی مال میں جانے کا تو ہمیں بالکل موقع ہی نہیں مل سکا. پھر کبھی صحیح، شکر ہے بس یہ جو ہو گیا سو ہو گیا. پری میل ہمیں ایک ایکسائٹمنٹ اور خوشی مل گئی اس چھوٹی سی شاپنگ کی صورت میں. جی اب ہم ریسٹورنٹ پہ آئے ہیں اور یہ ان کی بڑی اسپیشلٹیز ہیں، ہر طرح کے چیز کیک اور جو بہت مزے کے بھی ہوتے ہیں. اور اب ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت کے اور ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ ہم کون سی جگہ پر بیٹھیں، کون سی ٹیبل جو ہے وہ ہم لیں. اس لیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے بہت ساری آپشنز اویلیبل بھی نہیں ہیں اور بیچ میں اسپیسنگ بھی رکھنا پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں بہت اچھی جگہ مل گئی ہے. یہاں سے ویو بھی بہت اچھا ہے اور یہ بالکل الگ سی بھی ہے. اور ہم اپنی مزے کی باتیں بھی ساتھ کرتے رہیں گے. لیکن اس سے پہلے آرڈر دینا بڑا ضروری ہے تاکہ کھانا آ جائے. کھانا آنے میں بھی 15 سے 20 منٹ لگیں گے. تو جناب یہ ہو رہا ہے ہمارا آرڈر اور تب تک ہم کھانے کا انتظار کریں گے. مل کے کھانا کھانا زندگی کی خوشیوں میں سے خوشی ہے، کیونکہ بہت بڑی سائنس تو نہیں ہے، لیکن جن چیزوں سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھے. ان میں سے ایک جو ہے وہ مل کے کھانا کھانا بھی ہے. اسی لیے ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے کہ ہم مل کے کھانا کھائیں. اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کھانا کھانا اور کم از کم دن میں ایک بار خاندان کا مل کے کھانا کھانا بہت ضروری ہے. بہت ساری چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں ہلکے موڈ میں، ہلکے پھلکے انداز میں، اور وہ پھر زندگی میں بہت کام بھی آتی ہیں اور بہت یاد بھی آتی ہیں. کتنی دفعہ ہم یاد کرتے ہیں کہ فلاں وقت جب ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو ہم نے یہ بات کی. تو اسی لیے آج ہم بہت تھکے ہوئے تھے. جب ہم کام سے واپس آئے تو ہم نے سوچا کہ نہیں، آج ہم تینوں باہر چلتے ہیں. اور یہ لیجئے جناب ہمارا مین کورس تو آ گیا ہے اور جو ہم نے ایپیٹائزر آرڈر کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا. ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. اور کھانا واقعی بہت اچھا ہے، جیسا ہمیں اندازہ تھا بالکل ویسا ہی ہے. اور یہ تو خاص طور پہ ان کی اسپیشلٹی ہے. لیکن یہ دوسری جو ڈش ہم نے منگوائی ہے یہ بھی بہت اچھی ہے، پرفیکٹ. اور اب دیکھیے ہمارا ایپیٹائزر بھی آ گیا ہے. اچھا مزے کا ہے، کرسپی ہے. اور ہم اس کے ساتھ بھی پورا انصاف کریں گے اور بہت سپائسی نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اور کھانا جناب ہو گیا ہمارا مکمل. سویٹ ڈش کا ہم فیصلہ نہیں کر پائے اس لیے کہ ہمیں لگا کہ ہم نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، تو اس کو ابھی تھوڑا سا بعد کے لیے رکھتے ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ راستے میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے گھر کے راستے میں کہیں پر بھی اگر کوئی ایک خاص جو میٹھا ہمیں بہت پسند ہے اس کا آؤٹ لیٹ آئے گا تو ہم وہاں سے لے لیں گے اور پھر راستے میں ہم اس کو انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے. تو ابھی ہمیں کوئی بہت جلدی نہیں تھی. اب رش بھی کافی کم ہو گیا. جب ہم آئے تھے اس وقت تو پیک آورز تھے، بہت زیادہ رش تھا. لیکن اب تقریباً 11:30 بجے ہیں تو اب کافی رش کم ہو گیا. کل ورکنگ ڈے بھی ہے
اس لیے بھی سب لوگوں نے کام پہ بھی جانا ہوگا یقیناً، تو اس لیے پھر سب لوگ اب گھروں کو واپس جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ آتے ہوئے تو ہمیں نیویگیٹر کی کافی زیادہ ضرورت پڑی تھی، لیکن امید ہے کہ جاتے ہوئے ہمیں نیویگیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت پہلے ہمیں یاد ہے کہ ایسے بھی کیا جاتا تھا کہ ٹیکسی لے لیتے تھے، اس لیے کہ ٹیکسی ڈرائیورز کو راستے خوب یاد ہوتے ہیں، اور آگے وہ ٹیکسی جا رہی ہوتی تھی اور پیچھے گاڑی پہ، تاکہ جو جگہ ہے جہاں پر پہنچنا ہے وہاں پر آسانی سے پہنچ جائیں، اور بڑی تفصیل سے ایڈریس مانگے جاتے تھے اور پوچھے جاتے تھے اور لوکیشن سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اب یہ نیویگیٹر نے تو زندگی کتنی آسان کر دی ہے، یہ بھی زندگی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ شہر دیکھیے نا، روشنیوں کا منبع ہوتے ہیں، رونق کا منبع ہوتے ہیں، اور تہذیب شہروں میں پروان چڑھتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر علم ہوتا ہے، یہاں پر تعلیم ہوتی ہے۔ گاؤں میں تو عموماً زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہاں پر تہذیب کو اس طرح سے آگے آنے کا موقع نہیں ملتا جس طرح سے شہروں میں اس کا موقع ملتا ہے۔ واپسی پہ اب ہم اپنے اسی پرانے راستے سے جائیں گے، کنگ فہد روڈ سے، جو ہمیں سیدھا ہمارے گھر لے کر جاتی ہے۔ ویسے باقی سڑکیں بھی ہمیں سیدھا ہی ہمارے گھر لے کر جاتی ہیں، لیکن چلیں واپسی پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر سے جائیں، اس لیے کہ یہ تھوڑا اچھا راستہ بھی ہے، اور رش چونکہ کم ہو گیا ہے۔ آتے ہوئے تو ہم اس لیے دوسرے راستے سے آئے تھے تاکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک نہ ہو، لیکن جاتے ہوئے امید ہے کہ رش کم ہوگا تو ہم جلدی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم آپ کو اس کا ویو بھی دکھاتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ لوگ ہمارے ولاگز دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں آپ کی دلچسپی کا اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے شہر کا آئیکن کنگڈم ٹاور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، جی بالکل۔ ابھی ہم آپ کو اس کا قریب سے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو ویو دکھا سکے، جی اب یہ ہمارے قریب آ رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ونڈ سکرین ہماری تھوڑی سی ہوئی ہے، صاف کرنے والی ہے، اس کے اوپر کچھ وہ سٹینز آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ ہمارے ولاگز دیکھتے رہیے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ یہ اب تھوڑا قریب کا ویو ہے جو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھا سکیں، جی یہ قریب کا ویو ہے، جی بالکل۔ اب ہم اس سے آگے نکل آئے ہیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔